بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 کا تیسرا حصہ آج سبق ہم پڑھنے لگے۔ اس کی اہم باتیں جو ہے نا وہ پچھلے سبق میں آپ سے ذکر کر دی ہیں، تو آج جو ہے نا آگے جو حصہ رہ گیا ہے 11ویں تختی کا وہ پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد تو آج سبق شروع ہو رہا ہے مسرورا۔ اس کے اوپر وقف کیسے کرنا تھا یہ آپ سے عرض کیا تھا، تو ابھی سبق پڑھنا ہے اس سے آگے مشہودن ابوابن۔ اب یہاں پہ وقف کی صورت میں بھی آپ بچے سے پوچھئے گا کہ یہاں اگر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس کو کیا پڑھیں گے، تو بچہ آپ کو بغیر سوچے بتائے ابوابا ابوابا۔ اس کے بعد ہے مصفوفتن مصفوفتن۔ وقف کی صورت میں پوچھیں تو بچہ آپ کو خود ہی بتائے مصفوفہ مصفوفہ۔ اس کے بعد ہے ازواجن اشتاتن اطعام۔ ہر لفظ پہ آپ پچھلے سبق کے ساتھ جو پڑھایا تھا آپ ہر لفظ پہ بچے سے مشق کروائیں، ود وقف اور ود آؤٹ وقف، وقف کے بغیر اور وقف کے ساتھ ہی آپ بچے کو اس کی ٹریننگ کروائیں۔ تو اس کے بعد ہے اطعام اعنابا افواجا الفافا۔ یہاں پہ وقف الفافا، یہاں پہ وقف آیا ہوا ہے، تو یہاں وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے الفافا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کی جو ہے نا پچھلے سبق کے اندر میں نے وجہ بتا دی تھی کہ کیسے یہاں وقف کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن قاف قرآن۔ تو بچے بعض دفعہ عام طور پر ہماری بے توجہی کی وجہ سے بچہ قرآن پڑھ جاتا ہے، قرآن۔ الحمد الحمد، بچے کو یہاں پہ آپ پریکٹس کروائیں ہا کی، الحمد نہ پڑھے ورنہ ترجمہ کیا بن جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ ہا کے ساتھ ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری جہانوں کو پالنے والا ہے، اور اگر الحمد پڑھے الحمدللہ تو ترجمہ کیا بن جائے گا ساری دنیا کا دھواں اللہ کے لیے۔ اس لیے بچے کو یہیں سے پریکٹس کروا الحمد الحمد۔ اس کے بعد ہے والفجر والفجر والفتح والعصر عصر والعصر۔ اس کے بعد ہے من المعصرات من المعصرات صیغات۔ اس کے بعد ہے مع العسر مع العسر ما القارعہ۔ یہاں پہ اینڈ پہ تا ہے تو تا کو وقف کی وجہ سے وہ ہا بن گئی، ہا کے اوپر جزم لگائی، عین کو پچھلی عین کو ہا سے ملایا تو وقف ہو گیا ما القارعہ۔ تو یاد رکھیے بچے کو جوڑ یہاں سے آپ اس سے ضرور سنیے۔ بچے کو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر سبق کا جو پریکٹس ہے اور جو مشق ہے
وہ آپ جوڑ کے ساتھ بھی کر کے آئیں اور بغیر جوڑ کے بھی اس کو یاد کر کے آئیں۔ آپ جو بھی حرف سنیں اس کو جوڑ آنا چاہیے۔ میں پھر ایک بار بتا رہا ہوں جوڑ کرنا کیسے۔ پہلے بتایا تھا 2-3 جملے، 2-3 حرف مل کر جو آتے ہیں ان کا جوڑ کیسے، ہجے کیسے کرتے ہیں۔ تو ابھی ہجے کیسے کرنا ہے وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مل قارعہ، یہاں پہ اگر آپ اس سے جوڑ کر ہجے کروائیں گے نا تو بچہ پڑھے میم لام زبر مل، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، پھر پیچھے سے دہرانا ہے مل قا، را زیر ری، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارعہ، تا پیش تو، تا پیش تو، مل قارعۃ۔ اچھا جوڑ کے اندر سیم ٹو سیم جیسے حروف لکھے ہوئے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، لیکن جب وقف کے ساتھ ود آؤٹ سپیلنگ آپ پڑھیں گے، سپیلنگ کا بغیر آپ پڑھیں گے یا بچے کو پڑھائیں گے تو پھر اس صورت میں تا کو ہا پڑھنا ہے اور ہا کے اوپر اینڈ پہ کیا لگانی ہے، جزم لگانی ہے۔ تو پچھلی حرف کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، مل قاریعہ، مل قاریعہ۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، موءودۃ، یہاں پہ بچہ اکثر بچے جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، تو یہ بچے سے آپ نے نہیں بتانا۔ یہ یاد رکھیے کہ بچہ جو ہے نا، اب آپ نے 2-3-4 تختیاں جو پڑھا لی ہیں نا، آگے ایک تختی پچھلی ساری تختیوں کو مجموعہ آیا کرتی ہے، یعنی پچھلی تختیوں کے حروف ہی لکھے ہوئے آتے ہیں۔ تو آپ نے خود نہیں کوئی بھی حرف کہیں پر بھی بچے کو نہیں بتانا، بلکہ پچھلی تختی کے اندر جانا ہے، وہ والا حرف وہاں پہ نکال کے اور بچے سے کہیں دیکھو مئو، یہاں پہ کیا ہے، مئو پہ آپ انگلی رکھیں اور بچے سے پوچھیں یہ کیا ہے، تو لین والی تختی جو مئو مئی، مئو مئی، یہاں پہ بچہ پڑھے نا مئو، تو بچے کو بتاؤ میم کے اوپر کون سی حرکت ہے، بچہ بتائے کہ اس میم کے اوپر زبر والی حرکت ہے، اور آگے کس سے مل رہی ہے میم، وہ واو سے مل رہی ہے۔ تو آپ بچے سے پوچھیں یہاں پہ یہ مئو ہے، مئو ایسے پڑھیں گے، تو وہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے، پھر انگلی وہاں دوسرے ادھر رکھیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اس جگہ پہ، تو بچہ آپ کو پڑھ کر خود ہی سنائے، آپ نہ بتائیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ تو اتنی پریکٹس یہاں پہ کروانے کے بعد پھر آپ پڑھیں ین نہیں، جس نون کے اوپر شد ہوگی اس کو ذرا ظاہر کر کے اس پہ غنہ ہوگا، جو جزم والا نون ہوگا تو اس کی آواز کو اخفا کے ساتھ ظاہر کریں گے، ينظر المرء، یہاں سے آگے غنے کی بات بھی چلے گی، غنے کی، تو غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں غنہ۔ اب غنہ جو ہے ينظر المرء، ينظر المرء، ينظر بھی نہیں پڑھانا، ينظر بھی نہیں پڑھانا، ينظر المرء۔ تو اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے کالفراش المبثوث، سوسی نہیں پڑھنا، یہیں پر خود بھی آپ پریکٹس کریں اور بچے کو بھی آگے پریکٹس کروائیں، کالفراش المبثوث،
تو یہاں تک میرا خیال میں اس سبق کو بس کرتے ہیں، اور پھر اگلا سبق انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔